یہاں چشم تر کا رواج ہے، دل خود چکاں ہو تو لے کے آ۔ یہ فضا ہے عنبر و عود کی، یہ فضا ہے عنبر و عود کی، یہ محل ہے ورد و درود کا، یہ نماز عشق کا وقت ہے، یہ نماز عشق کا وقت ہے، کوئی خوش اذاں ہو تو لے کے آ۔ یہ جو ایک عزا کی نشست ہے، یہ عجیب دعا کا حصار ہے، کسی نارسا کو تلاش کر، کوئی بے اما ہو تو لے کے آ۔ یہ علم ہے حق کی سبیل کا، یہ علم ہے حق کی سبیل کا، یہ علم ہے اہل دلیل کا، کہیں اور ایسے قبیل کا، کوئی سائبہ ہو تو لے کے آ، کوئی سائبہ ہو تو لے کے آ۔ یہ حضور غیب کے سلسلے، یہ متاع فکر کے مرحلے، غم رائگاں کی بساط کیا، غم جاوداں ہو تو لے کے آ، غم جاوداں ہو تو لے کے آ۔ أيها الراضي أيها الباضي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك قال رسول اللہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا۔ تمام ناظرین، تمام عزاداران سید و شہداء کو پروگرام نسیم کربلا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین جانتے ہیں کہ آج 9 محرم کا دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے تمام عزاداران سید و شہداء، تمام ناظرین، تمام علماء عظام، مراجع و بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں اور آپ چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں اور ان سے کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یہ نسیم کربلا کا سلسلہ یکم محرم سے 10 محرم تک آپ ناظرین کے لیے کربلا ٹی وی لے کے آیا ہے، تاکہ ناظرین کا دل جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو ہم کربلا لے کے جا سکیں، ان کو کربلا کی دھرتی کے ساتھ ملا سکیں، اور جو حال ہے کربلا کا اس کے سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم چند دنوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ نے ہمارا پروگرام لازماً دیکھا ہوگا۔ اس میں ہم کچھ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، کچھ علماء کو ہم نے دعوت دی، اسی طرح ہمارے برادر سید توصیف نقوی حرم امام حسین سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں کے جو ماحول ہے، وہاں کی جو لوگوں کے تاثرات ہیں، زائرین کے تاثرات ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کے درود و سلام لے کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ جو ناظرین اپنے اپنے گھروں میں ہیں ان کو مولا کے ساتھ متصل کیا جا سکے۔ ابھی جو ہمارے ساتھ اسی طرح پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہمارے ساتھ آج چونکہ 9ویں کا دن ہے، 9 محرم کا دن ہے، آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں محمد فرزان رضوی جو نوئے خان ہیں۔ السلام علیکم آقا، خیریت سے انشاءاللہ۔ اس سے قبل کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی نوحہ پیش کریں، میں آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں کہ واقعاً یہ دن سوگ کے دن ہیں، واقعاً یہ دن غم کے دن ہیں، اور جہاں ان ایام میں غم ہے، سوگ ہے، وہاں یہ ایام اسوہ ہیں باقی نسل کے لیے، باقی امتوں کے لیے، کیونکہ آغا صاحب ایک استاد بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مردہ اجسام کو زندہ کرنے کے لیے خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کو خلق کیا کہ جتنے مردہ اجسام ہیں اپنے معجزے سے ان کے اندر روح پیدا کرے، لیکن مردہ امتوں کو، مردہ ملتوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان میں روح پھونکنے کے لیے جس ہستی کو خداوند متعال نے مقرر کیا، اس ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار اس بارگاہ میں، اس ہستی کی بارگاہ میں، اور جو ان ایام میں ہوا 61 ہجری میں، اس کو اپنے اشعار میں پیش کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا ہنگام ہے، ایک شور و غل ہے، چاروں طرف التش التش کی پیاس کی آواز ہے۔ خیمے کربلا میں جلائے جا چکے ہیں، ایک عجیب منظر ہے۔ آج شب دہوم ہے، شب عاشور، شب عاشور ہے، ایک عجیب منظر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی، 2 چیزیں مانگی صرف فوج اشقیہ سے، یا اصغر کے لیے پانی طلب کیا، اللہ اکبر، یا ایک شب کی مہلت مانگی، لیکن ورنہ 9 محرم کو ہی یہ معرکہ طے ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک رات باقاعدہ امام نے طلب کی عبادت کے لیے۔ لیے۔ یہ آج ہمارے لیے آغا واقعاً ایک اسوہ ہے۔ یہ آج شب عاشور نہ فقط یہ 61 ہجری کے لیے شب عاشور تھی، یہ آج 2015 میں، آج 1457 ہجری 58 ہجری میں بھی آج شب عاشور ایک ایک فرد کے لیے شب عاشور ہے کہ آج ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے کہاں کھڑے ہیں۔ واقعاً اسوہ حسنہ ہے امام ہمارے لیے کہ آج کی شب خصوصی طور پر زائرین کو، ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں،
اور مولا کے عزاداروں کو عبادت میں گزارنا چاہیے. ایسا ہی ہے, جو امام ہمیں ایک سبق دے کے جانا چاہتے ایسا ہیں. ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انشاءاللہ چند اشعار آپ کی خدمت میں. ہمارے بر صغیر کے بڑے ہی مشہور و معروف شاعر شہید سید سبط جعفر نقوی صاحب قبلہ, استادوں کے بھی استاد, بہت بڑی بزرگ, بہترین شاعر, آج ہم ان کی روح کی شادمانی کے لیے بھی چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں. سماعت فرمائیں. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے, اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے, اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے, اے چاند کربلا کے, اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یا پر, خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں پر, اے چاند کربلا کے, اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک, ارے سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے, اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے. ہر تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک, ارے مارے گئے ہیں پیاسے اس نہر کے کنارے, اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے, اے چاند, ارے حر اور حبیب جیسے جانباز اور احباب, ارے مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے, اے چاند تو نے دیکھے, ارے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے, اے چاند کربلا کے, ارے مارے گئے یہیں پر بے دردی ستم سے, زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے, اے چاند کربلا کے, ارے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں, اب
عباس اور سرور ارے چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند اللہ اکبر. کربلا کے. عجیب مظلومیت ہے. ارے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے ارے اس سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیر ستم لگا کے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے ارے اترے تھے اس زمین پر عرش علا کے تارے گردن کٹی پہ در کی سینہ چھدا پہ سر کا ارے دونوں تڑپ رہے تھے پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے. ایک معصوم سی بچی ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد بین کرتی ہوئی چلتی ہے بابا کہاں ہو آواز دیتے ہیں بنیا بنیا الیہ الیہ یا سکینہ. جناب سکینہ دوڑ کے جاتی ہیں. جناب مسلم کے بچوں کی بھی شہادت کا منظر دیکھا ہے جناب سکینہ نے اپنے بابا کے منہ سے سنا ہے. عجیب بیان ہے جناب سکینہ کے. ارے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی ارے بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے اے چاند کربلا کے. ارے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی ارے سینے پسو رہی تھی بے سر پہ در سے لپٹے اے چاند کربلا کے. بازو بندھے یہیں پر پہل حرم کے ارے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے. ارے شہزادہ جنا بھی مالک ہے کربلا کا ارے کس کی مجال آئے جب تک
نہ وہ بلائے اے چاند. اور آخری بند دیکھیں گے. ارے پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبط جعفر. اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے. بہت خوب. خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور واقعاً ایک جو جملہ استاد نے ذکر کیا دل پھاڑنے والا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک ایک جملہ کے اندر ایک خاص درد ہے. ایک جملہ بہت خوبصورت بولا کہ صاحبان کوثر بھی آج پیاسے ہیں. خود جو کوثر کے مالک ہیں، جو اس جگہ کے مالک ہیں، خود آج پیاسے، آج پیاسے حالت میں موجود ہیں. اور میں ناظرین آج ہماری سکرینوں پہ اب کربلا کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. میں یہی کہوں گا ہے کربلا کے چاند آج بھی گواہ رہنا کہ اس نواس رسول کی حل من ناصر ینصروں کی صدا پہ آج بھی ہم آئے ہیں. آج بھی جتنے زائرین اس کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، جو زائرین اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، سب آج گھروں سے باہر نکل کر حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہنے آئے ہیں. مولا اگرچہ ہم 61 ہجری میں موجود نہیں تھے، ہے چاند، ہے کربلا کے چاند گواہ رہنا کہ آج ہم حاضر ہیں، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کو لیے حاضر ہیں، اور عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے حسین کی صدا پہ لبیک کہیں گے. عہد کرتے ہیں کہ آج کے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. عہد کرتے ہیں آج شب عاشور ہے، آج شب عہد ہے، آج شب وعدہ ہے، آج تجدید عہد ہے وقت کے حسین کے ساتھ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کربلا سے برادر توصیف نقوی بھی موجود ہیں. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے ہمارا رابطہ ہو سکے. ہمارے ساتھ جی فرزان بھائی، بہت شکریہ آپ کا. واقعاً آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں استاد کا کلام پیش کیا. جی توصیف بھائی السلام علیکم. السلام علیکم توصیف بھائی. جی ناظرین، کوئی ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے ہماری کال کٹ چکی ہے. دوبارہ انشاءاللہ جیسے ہی وصل ہوتے ہیں آپ کو دوبارہ ہم کربلا کی طرف لے کے چلیں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے نسیم کربلا. الحرم میر و علمدار نیامد. سقای حرم سید و سالار نیامد. سقای حرم سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حرم سید و سالار نیامد. سقای حرم سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار
وہ شیر بہادر وہ جگردار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت کاش عباس کو لڑنے کی اجازت ہوتی کیا ہے 9 لاکھ یہاں ایک بھی بچتا نہ کوئی ایک لمحے میں بچھا دیتا وہ لاشیں سب کی کہتی رہی عباس کی تلوار نیامت کہتی رہی عباس کی تلوار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت ہو بہو جعفر تیار تھی قامت اس کی جنگ لڑنے کی ادائیں تھی قیامت اس کی حکم شبیر اذاں اور اقامت اس کی شاگرد حسن آہن دیوار نیامت شاگرد حسن آہن دیوار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت اس کے چہرے پہ جلال اور حشم تھا کیسا روب تھا جس کی نگاہوں میں علی کے جیسا کوئی شبیر کے لشکر میں نہیں تھا ایسا یہ کس کی نظر کھا گئی جرار نیامت یہ کس کی نظر کھا گئی جرار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت سب کا یہ حرم سید و سالار نیامت علمدار نیامت نیامت جس کی امید پہ پردوں کی ضمانت لی تھی جب یہ زینب نے کہا مارا گیا وہ غازی خود بخود سر سے سرک جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام نسیم کربلا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے جانے سے پہلے ہمارا رابطہ ہو رہا تھا کربلا میں بین الحرمین میں ہمارے برادر سید توصیف نقوی موجود ہیں۔ امید ہے دوبارہ ان کے ساتھ ہم بات کر سکیں گے۔ السلام علیکم سید۔ السلام علیکم سید۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ رحمۃ اللہ۔ جی آپ ہماری بات سن پا رہے ہیں کیا؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا تعزیت و تسلیت عرض ہے سید جان آپ کو، اور ساتھ ہی خوش نصیب ہیں اب اس سرزمین میں موجود ہیں جہاں عشاق کا قبلہ ہے۔ کیونکہ آج بہت زیادہ رش ہے کربلا کی سرزمین میں، عشاق امام حسین، عزاداران امام حسین کا جو جمع غفیر کربلا میں موجود ہے، اس وجہ سے نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے بار بار ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، کٹ رہا ہے، لیکن جیسے ہی بہتر ہوتا ہے آپ کو دوبارہ ہم کربلا کی جی توصیف بھائی، جی توصیف بھائی، جی بتائیے کیا ابھی جی ابھی سب سے پہلے آپ کو تعزیت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک السلام علیکہ یا سیدی و مولائی یا ابا عبداللہ الحسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین،
مقتل کی سرزمی پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات، وہ رات کہ جس کا اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات، وہ رات کہ جس کا انتظار ہر شیعہ کو تھا، وہ رات آ چکی ہے، شب عاشورہ آئے گی، کب ہم اپنے آقا و مولا کی نصرت کے اس شب کے لیے یہاں پر پہنچیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہی رات تھی، یہی شب عاشورہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کسی چیز کی اگر مہلت طلب کیا، دشمنوں سے نرغائے اغیار میں رہتے ہوئے کسی چیز کی اگر مہلت طلب کیا تو دو چیزیں ہیں، ایک آج کی شب کہ یہ شب میسر ہو جائے اور میں عبادت خداوندی میں، تلاوت کلام پاک میں اس رات کو گزار سکوں اور اپنے رب سے راز و نیاز کر سکوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے خدا بند قدوس کے اس عبد عزیز کے، کہ اس خدا کے عظیم بندہ خدا نے، جس کو ہم ریئل میننگ میں، حقیقی معنی میں عبد خدا کہہ سکتے ہیں، اگر کچھ مانگا بھی تو راز و نیاز کے لیے ایک رات مانگی۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بھی خطاب کیا، اپنے اہل و عیال سے بھی خطاب کیا، بنی ہاشم سے بھی خطاب کیا، اپنے علی اصغر کو بھی چوما، اپنے علی اکبر کو بھی دیکھا، اپنے قاسم کو بھی اپنے آغوش میں لیا، اور یہی وہ رات تھی کہ جو لیلۃ الوداع بھی کہلاتی ہے، کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے آج ہی کی رات کہا تھا کہ اے اصحاب وفا، مجھے آپ کی وفاؤں پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جانوں کو بچا لیں، میں اپنی بیعت سے آپ کو اٹھاتا ہوں، اگر جانا چاہیں تو کربلا کو چھوڑ کے چلے جائیں، کہ یہ دشمن میرے دشمن ہیں، ان کو مسئلہ ہے، ان کو مشکل ہے تو مجھ سے مسئلہ ہے اور مشکل ہے، اگر یہ جان لینا چاہتے ہیں تو میری جان لیں گے، اگر آپ اپنی جان بچا کے جانا چاہتے ہیں تو میں چراغ کو بھی بجھا دیتا ہوں، گل کر دیتا ہوں، کہ آپ کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ لیکن حسین کے اصحاب تھے جنہوں نے ہزاروں سال زندہ رہنا تھا، یہی وہ اصحاب امام حسین تھے۔ آج جہاں ہم امام حسین پہ سلام بھیجتے ہیں، انہی اصحاب پہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ سب نے کہہ دیا کہ یہ سر کٹ تو سکتے ہیں لیکن آپ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کی وفاؤں پر سلام۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز کی تعداد میں زائرین اور عزاداران سید الشہداء موجود ہیں۔ آئیے کچھ زائرین سے ملتے ہیں اور ان کے تاثرات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ آ کے، کربلا معلی میں آ کے کیسا محسوس ہو رہا ہے، بالخصوص آج کی شب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، پہلے تو آپ کی خدمت میں تسلیت اور پرس پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے جذبات دل کو ہمارے کربلا ٹی وی کے ناظرین تک پیش کیجیے۔ دیکھیں، آج کی رات اتنی دردناک ہے کہ اس کے بارے میں اگر الفاظ سے تو بیان نہیں ہو سکتا۔ آسودی کا میں جتنا پوچھتا دینے کا میں، آج مسافروں کی آخری رات ہے، یثرب کے مسافروں کی آخری رات ہے، آج علی اکبر علیہ السلام کی آخری رات ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی آخری رات، آج مولا عباس مولا حسین کی آخری رات، آج شہزادہ قاسم علیہ السلام کی آخری رات۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کن الفاظوں کا سہارا دوں۔ یوم عاشور، شب عاشور لگ چکی ہے، کل کا سورج بہت سی روشنیوں کو مدھم کرتا ہے، لیکن وہ جو سورج ڈوب رہا کل کا بہت فرق ہو جائے گا آج کے سورج اور کل کے سورج میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس نے اسلام کو، دین کو، قرآن کو، نبوت کو، ولایت کو تا قیامت اتنی روشنی دے دے گا کہ سب لوگ اگر کوئی اس سے کچھ تعلیمات حاصل کرنا چاہے، اس کی قربت اختیار کرنا چاہے تو قریب آ سکتے ہیں۔ شب عاشور لگ چکی ہے، شب غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آنسو ایک وقت میں تھم جاتے ہیں، اس کے آگے پرسہ بھی تھم جاتا ہے، ان کا پرسہ دیا جائے گا لیکن اس سے آگے کیا کیا جائے؟ میں بول سکتا ہم ایک وقت میں آج تک نا، میں خود یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، آنسو آتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے قابو اچھا ان کو بولیں کہ ساتھ ہم اپنے شہر میں روتے تھے، تڑپتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، یہاں پر کھڑے ہوئے، یہاں پر چند آنسو کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے روکا ہوا ہے کہ بس اتنا ہی، کسی کے اختیار میں یہ آنسو ہے۔ یہاں پر میں کربلا کے بارے میں نا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، سب کی فیلنگ جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ یہ والا معاملہ بہت ہی الگ ہے۔ یہاں پر مصائب ذہن میں بھی نہیں آ رہے ہوتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، میں اپنی ذاتی فیلنگ بتا رہا ہوں۔ اسی بین الحرمین میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جب نگاہ اٹھ رہی ہوتی ہے
اور حرم امام حسین اور ابو الفضل عباس کی جانب نگاہ اٹھتی ہے تو خود آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آنسو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنسو آتے ہیں لیکن چند آنسوؤں کی وہ کیا اوقات ہے. میں یہ تو خون کے آنسو بھی آئے تو غم ہے. میں مولا زمانے کا امام بھی تو یہی کہتا ہے کہ لوگ آپ کو آنسو رہیں گے، میں خون رہوں گا اپنی آنکھوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ماتم کے بعد، آنسو کے بعد، خون کے ٹوٹنے کے بعد کیا کریں. یہ جو غم ہے حسین مولا کا غم ہے، اہل حرم کا غم ہے. کل کے بعد ایک سلسلہ شب عاشور اثر کے بعد سلسلہ ہے، اس کے بعد کیا کریں. مطلب سمجھ نہیں آتا. آنسو بہا بھی لے تو کیا اس میں دل قرار کیسے آئے. بالکل قرار نہیں آ مسائب وہی ہے جو ہمارے پاس ایسا ہی لیکن وہی ہے کہ کچھ بھی کر لو، کورسا کسی بھی طور کر لو، لیکن کچھ شدت جو ہے نا کہ کچھ اظہار ہو جائے مولا قبول کرنے کے بس جو ہم نے کیا ہے تھوڑی بہت عزاداری کو قبول کر لیں. کیونکہ یہ اس قدر شدید غم ہے نا. ساری کائنات، سارے نبی، سارے امام تڑپ رہے ہیں، ابھی تک تڑپ رہے. اور امام زمانہ کے سامنے تو وہ مناظر 1400 سال سے تڑپ رہے ہیں. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو غم ہے یہ تازہ ہو رہا ہے. جس طرح ظہور کے قریب جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ مزید تازہ ہوتا جا رہا ہے. الفاظ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں الفاظ کہاں سے لاؤں. ویسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں دنیا کے لیے. میں ہی کہہ رہا ہوں کسی کی ماں مر جائے نا تو ہم جا کے تعزیت کرتے تھے لیکن وہ احساس نہیں لا سکتے. آج ماں سے بھی بڑھ کر سب کچھ بھی بڑھ کر ہماری زندگی کا سلسلہ جس چیز کی وجہ سے ہماری اوقات ہے. ہم دنیا کے بدترین لوگ ہیں لیکن اگر عزادار کہلاتے ہیں نا تو میرے خیال سے صرف مولا حسین کا کرم ہے کہ انہوں نے جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے. اتنا بڑا ذکر دیا ہوا ہے. چند آنسو آ جاتے ہیں. بہت کرم ہے، واقعتاً کریم ہے مولا حسین. اتنے کریم ہے میں لفظوں میں بیان سلامت رہے. یہی وہ جذبات ہیں کہ جو ہر مومن کے، ہر شیعہ کے، ہر محب اہل بیت کے ہیں. دنیا بھر میں بھی جہاں پر بھی عزاداری کے مجالس و جلوس عزا ہو رہے ہیں سب شرکت کر رہے ہیں اور سب کی حسرت یہی ہوتی ہے کہ اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور اپنے آقا مولا امام حسین کے حرم میں داخل ہو کے لبیک یا حسین کی صدائیں لگا کے اپنے دل کی حسرتوں کو بیان کر سکتے کہ اے مولا 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کا غم ترو تازہ ہے، کوئی اس میں کمی نہیں آئی. ہر سال بڑھ کے یہ غم بڑھتا جاتا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی ایک عزیز فوت ہو جائے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. سلام ہو فرزند زہرا پہ، ایک جانب علی اصغر، ایک جانب علی اکبر، ایک جانب قاسم کی لاشیں، ایک جانب اپنے اصحاب کی لاشیں اور اصحاب باوفا کی لاشیں. پھر بھی زبان پر یہی جملہ تھا رزم بے قضا ایک و تسلیم امرک. اے خدایا تیری رضا کے سامنے تیرا یہ بندہ سر تسلیم خم کیے ہے اور اس پہ راضی ہے. اے مولا حسین آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان. اور انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تجدید بیعت بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس وعدے کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیشہ یہ عزاداری اور یہ ذکر اور یہ فکر امام حسین ہمارے دلوں اور ہمارے ذہنوں میں باقی رہے گی. لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ یہ عزا کا سلسلہ جاری رہے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جی ناظرین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ناظرین آپ کی خدمت میں ناظرین توصیف بھائی کی طرف سے، کربلا ٹی وی کی طرف سے معذرت خواہی کرتے ہیں کیونکہ آج کربلا میں ایک بہت زیادہ رش ہے اور اس وجہ سے بیچ میں کہیں آواز کٹ گئی ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں. جیسے کہ ناظرین آپ نے سکرین پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے عشاق حسین ابن علی ہاتھوں میں چراغ لیے حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوں گے مولا 61 ہجری کی آج کی رات میں ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ مختصر اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر راز و نیاز کر رہے تھے اور وہ وقت تھا جب آپ نے کہا کہ سب جا سکتے ہیں، میں سب کی بہشت و جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سب کے سر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن اصحاب نے کیا کہا کہ مولا ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن آپ سے عہد کو نہیں توڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آج عزاداران سید و شہداء، آج عشاق حسین ابن علی حرم میں
چراغ لیے آئے ہیں کہ مولا ہم چراغ ساتھ لائے ہیں، مولا ہم اپنے چراغوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ مولا ان چراغوں کے ساتھ آپ کی اسی سرزمین پر ہم عہد کرتے ہیں کہ مولا ہم ابھی کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اگرچہ 61 ہجری میں نہیں تھے، ہم آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ جی ناظرین، سلسلہ جاری رہے گا، دوبارہ آپ کو ہم انشاءاللہ بین الحرمین میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ مختلف جو زائرین ہیں ان سے بات کرائیں گے، ان تاثرات لیں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی نوئے خان موجود ہیں، برادر سید محمد حیدر رضوی۔ السلام علیکم آقا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور ساتھ ہی میں سادات بھی ہیں، آپ تعزیت عرض کرتا ہوں آپ کے جد اطہر کی۔ واقعاً یہ دن چاہے سادات ہوں چاہے غیر سادات ہوں، خود انسان جس کی فطرت زندہ ہے اس کے لیے غم کا دن ہے، یہ غم کے ایام ہیں، اور واقعاً یہ فطرتوں کے احیاء کے ایام ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار آپ ان ائمہ اطہار کی خدمت میں پیش کیجیے۔ آج شب دہوں میں مناسبت جناب علی اصغر منائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بالکل جی۔ کہ بدن سے نوک نیزاں تک میرا سر آ گیا ماں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بدن سے نوک نیزاں تک میرا سر آ گیا ماں، تیرا اصغر بھی اکبر کے، تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا ماں، بدن سے نوک نیزاں تک میرا سر آ گیا ماں، گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں، گلے پر تیر کھائے چین سے سویا ہوا تھا میں، اچانک قبر میں نیزہ، اچانک قبر میں نیزہ اتر کر آ گیا ماں، بدن سے نوک نیزاں تک میرا سر آ گیا ماں، کہ ہے کچھ تیروں سے نا پر اور کچھ بابا کے چہرے پر، ہے کچھ تیروں سے نا پر اور کچھ بابا کے چہرے پر، بدن میں خون جتنا تھا، بدن میں خون جتنا تھا وہ باہر آ گیا ماں، بدن سے نوک نیزاں تک میرا سر آ گیا ماں، کہ بتائیں آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے، بتائیں آپ نے یہ راکھ جو پہلو میں باندھی ہے، میرا جھولا بھی کیا شولو، میرا جھولا بھی کیا شولو، کی زد پر آ گیا ماں، بدن سے نوک نیزاں تک میرا سر آ گیا ماں، تیرا اصغر بھی اکبر کے، تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا ماں،
کہ سرے بازار اس لمحے بھی تم کو صبر کرنا ہے، سرے بازار اس لمحے بھی تم کو صبر کرنا ہے، میرے سر کی طرف کوئی، میرے سر کی طرف کوئی جو پاتھر آ گیا اماں، بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں، کہ میرا خون میں بھرا کرتا لیے یثرب چلی جانا، میرا خون میں بھرا کرتا لیے یثرب چلی جانا، سمجھ لینا تمہارے ساتھ، سمجھ لینا تمہارے ساتھ میں گھر آ گیا اماں، بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں، بھلا تم میری معصومہ بہن کو کیا بتاتی ہو، بھلا تم میری معصومہ بہن کو کیا بتاتی ہو، سکینہ پوچھتی ہوگی، سکینہ پوچھتی ہوگی کہ اصغر آ گیا اماں، کہ بروز حشر احسن بس یہی سننے کی حسرت ہے، بروز حشر احسن بس یہی سننے کی حسرت ہے، علی اصغر کہیں میرا، علی اصغر کہیں میرا سخنور آ گیا اماں، بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اماں، تیرا اصغر بھی اکبر کے، تیرا اصغر بھی اکبر کے برابر آ گیا اماں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہترین انداز سے اور واقعاً ایک سوز و دل کے ساتھ آپ نے امام کے حضور اپنا نذرانہ پیش کیا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیشہ آپ اسی طرح اس گھرانے کا اور اس در کا ذکر کرتے رہیں، خدا آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے برادر سید محمد حیدر رضوی کو۔ ناظرین، جیسا کہ ذکر کیا، واقعاً ایک ایک کردار کے اوپر انسان گریہ کرے تو دل پھٹ جائے۔ جناب علی اصغر کی بات کریں، جناب علی اکبر کی بات کریں، جناب عباس کی بات کریں، چاہے جناب بنت فاطمہ کی بات، بنت امام حسین کی بات کریں، ایک ایک کردار ایسا ہے کہ واقعاً نہیں معلوم کتنے دل پتھر ہو چکے تھے ان لوگوں کے کہ کسی پہ رحم نہ آیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ ہمارے ساتھ رہیے کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات نصیب کربلا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مریم، میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، اور اس وقت ہم سرزمین کربلا پر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے حرم کے آگے موجود ہے. کون حسین؟ وہ حسین کی جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے. اور پھر خداوند باری تعالی قرآن مجید سے میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے اس کے سوا تبلیغ رسالت کا اجر اور کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر وہیں رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہے، وہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے. وہیں رسول خدا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبه حب الحسین وحب الزیارت، کہ جب خداوند متعال کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں دربار یزید میں کہ یا ایہا الناس، کہ اے لوگو خداوند باری تعالی نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا، کہ آتینا العلم والحلم والشجاع والفصاحہ والسماحہ ومحبہ فی قلوب المؤمنین، کہ اے لوگو خداوند باری تعالی نے ہمیں علم عطا کیا، ہمیں حلم عطا کیا، ہمیں شجاعت عطا کی، ہمیں فصاحت عطا کی، ہمیں سخاوت عطا کی. اور ایک ایسا جملہ فرمایا کہ جو اس جملے کی خوبصورتی کو آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آتینا محبہ فی قلوب المؤمنین، کہ خداوند باری تعالی نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا. اور اس طرح شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ جو کائنات میں صبح و شام باقی ہے، یہ جو زمین و زماں کا نظام باقی ہے، یہ جو رسول خدا کا پیام باقی ہے، یہ جو رکوع و سجود و قیام باقی ہے، ثبوت یہ ہے کہ شہ مشرقین زندہ ہے، یزید قتل ہوا ہے، حسین زندہ ہے. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام نسیم کربلا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ آپ کربلا ٹی وی حرم امام حسین کے آفیشیل چینل اردو سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہے کربلا ٹی وی، 1 محرم الحرام سے 10 عاشوراء تک آپ کے ہمراہ ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ تمام عزاداران سید و شہداء کو ہم کربلا لے کے جا سکیں اور وہ کربلا کے جو مناظر ہیں وہ دکھا سکیں، اور لحظہ بہ لحظہ ان کو ہم خبردار کر سکیں کہ جو کربلا میں ابھی حالات ہیں. ناظرین، ڈاکٹر شریعتی کا ایک جملہ بہت ہی سخت اور غور و فکر والا ہے. فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے کبھی ایسا مرحلہ نہ لانا میری زندگی میں کہ مجھے عمر سعد کا کردار اپنانا پڑے. عمر سعد کربلا میں اگرچہ ہر کردار، چاہے وہ حسین ابن علی کے ہمراہ ہوں یا جو ان کے مقابلے میں ہوں، واقعاً ایک عبرت اور سبق آموز ہے. ایک کردار جو یزید کے لشکر میں ہے اس کا نام عمر سعد ہے. عمر سعد کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، لیکن ایک نقطہ جو ڈاکٹر شریعتی نے اس شخص کے حوالے سے ذکر کیا، واقعاً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کیا خدایا کہ کبھی ایسا لمحہ ہماری زندگیوں میں نہ لانا کہ ہم اس جیسے ہو جائیں. یعنی کیا کیا اس نے؟ یہ وہ شخص ہے ناظرین، جب امام حسین کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کو کہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، تو امام اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، کس کا فرزند ہوں. کہاں جانتا ہوں کہ آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، حضرت زہرا کے بیٹے ہیں.
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، میں یہ جانتا ہوں، معرفت رکھتا ہوں۔ تو مولا نے کہا جب اتنا کچھ جانتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ میرے مقابلے میں آئے ہو، مجھ سے بیعت طلب کرنے آئے ہو، اس شخص کی بیعت جو خدا کے مقابلے میں آیا ہے، جو نظام خدا کے مقابلے میں آیا ہے، جو خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے، مجھے اس کی بیعت کا کہہ رہے ہو۔ تو کہا میں جانتا ہوں کہ آپ حق پہ ہو، لیکن کیا کروں، شہر رے کی حکومت ملنی ہے مجھے، یعنی دنیا۔ امام نے کہا کہ وہ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں خدایا، ہم آج اس شب کو تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا لمحہ نہ لانا کہ ہم بھی اس دو راہے پہ کھڑے ہوں جس پہ 61 ہجری میں عمر سعد کھڑا تھا، اور اس نے فیصلہ دنیا کے حق میں کیا۔ اس نے حکومت شہر رے کو فضیلت دی امام کی بیعت پر، امام کی اطاعت پر، خدا کی اطاعت پر۔ اسی طرح ہم آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم عمر سعد نہ بنیں، ہم اس راہ کو اختیار نہ کریں جو عمر سعد نے اختیار کیا۔ ہر کسی کے لیے ہر حکومت شہر رے ہے، بعض کے لیے گاڑی، بعض کے لیے بنگلہ، بعض کے لیے اولاد، بعض کے لیے مال، بعض کے لیے کسی ملک کا ویزا۔ آج کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو رغبت کے لیے، ان کو اوپر ان کے حاصل کرنے کے لیے وقت کے امام سے آنکھیں پھیر لیں، وقت کے امام کے اوپر ان کو ترجیح دیں۔ ناظرین، جیسے کہ ساتھ ساتھ آپ کربلا کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پہ، جی بالکل آپ جیسے کہ حرم امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں کہ جیسے کیسے زائرین عشاق امام حسین گروہ با گروہ دستہ بدستہ امام کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں چراغاں ہیں، اور یہ چراغاں دعوت دے رہا ہے کہ ہے وقت کے یزید، ہے ملعون، ہے یزید، ہے وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ 61 ہجری میں فقط ایک خیمہ تھا جس میں چراغ جل رہا تھا آج کی شب، لیکن آج 2025 میں تم کتنے چراغ بجھاؤ گے؟ ہر گھر میں چراغ حسینی روشن ہے، ہر گھر میں ہر فرد کے ہاتھ میں چراغ ہے کہ اس چراغ مصباح الخدا سے وصل ہو سکیں، اور آج ہم حاضر ہیں کہ اس کو لبیک کہہ سکیں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کاروان جو حرم میں وارد ہو رہا ہے، سبز، جنہوں نے رومال اپنے گلوں جو کندھوں میں رکھے ہیں، لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ہاتھ سینوں پہ مار رہے ہیں۔ یہ ایک قبیلہ ہے جو کربلا سے کے پاس رہتا ہے، کربلا کے احاطے میں رہتا ہے۔ عموماً جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو سبز پہنے ہیں یعنی ایک سادات ہیں، بنو ہاشم ہیں، آل زہرا ہیں، آل امیر المومنین ہیں، آل رسول ہیں۔ اور عراق میں عموماً زائرین نے زیارت کے دوران بھی دیکھا ہوگا، اور ابھی ہماری سکرینوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زائرین نے ایک قبیلہ ہے سادات کا، جو اپنی جد اطہر کی خدمت میں تعزیت و تسلیت کے لیے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ہی امام وقت کی حضور بھی پرسہ دینے آئے ہیں اس شخصیت کی بارگاہ میں جو انتقام خون حسین لیں گی، وہ شخصیت جو آج کی حسین ہے، جو آج کا حسین ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ لبیک یا حسین سے مراد لبیک یا مہدی ہے، اس سے مراد وہی لبیک یا حسین ہے جو جون نے ذکر کیا، یہ وہی لبیک یا حسین ہے جو جناب عباس نے آج کی شب بولا، یہ وہی لبیک یا حسین ہے جو آج کی رات اصحاب کریں گے۔ جیسے کہ آپ سنتے ہیں ناظرین کہ یہ رات معمولی رات نہیں ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے آداب ہیں۔ جہاں مفاتی میں آپ
دیکھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز چند طریقوں سے ذکر ہوئی ہے، اس کو لازمی پڑھیں۔ زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ درود و سلام بھیجنا محمد و آل محمد، بالاخص امام حسین، ان کے اصحاب اور ان کی اولاد پہ درود و سلام بھیجنا، ان کے قاتلین پہ لعنت کرنا۔ اور ساتھ ہی ناظرین ہم دوبارہ اپنے برادر توصیف سے رابطے میں آئے ہیں۔ جی السلام علیکم سید۔ السلام علیکم سید۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو دوبارہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے ہماری طرف سے، ناظرین کی طرف سے، ہماری طرف سے نیب الزارہ رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعا में یاد رکھیں۔ بتائیں کیا حالات چل رہے ہیں ابھی اور کیا منظر ہے بین الحرمین کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ سب مومنین و مومنات کی جانب سے جو دنیا بھر سے کربلا ٹی وی اردو کے ذریعے کربلا اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں اور تعزیت و پرساداری پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام میں پرسادار ہوں۔ آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اس وقت بین الحرمین کے مناظر جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ شاید ایک کیمرہ ہے جو دکھا پا رہا ہے آپ کو، کاش وہ سارے مناظر جو بین الحرمین کے ہیں وہ ہم آپ کو شب عاشورہ ہے اور حسین کے پیاروں اور حسین کی الوداعی رات ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں دعا محرم ہو، اگلا عاشورہ ہو اور آپ کربلا معلیٰ میں موجود ہوں۔ دنیا میں کے سلسلہ عذاب شروع ہے، نوحہ خانی کی جاری ہے، عزاداری کی جاری ہے، اور خطابت کا سلسلہ شروع ہے، اور ہمارے پاکستان و ہند کے ایک مشہور چہرہ جناب علامہ عقیل ترابی مرحوم صاحب، میں چاہوں گا کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ذکر امام حسین علیہ السلام کو کرتے کرتے، فکر امام حسین علیہ السلام کو پھیلاتے چند ایک جملے کے جو انہوں نے عزاداری کے حوالے سے ذکر کیے تھے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اس نیت سے پیش کرتا ہوں کہ اس کا ثواب بین الحرمین سے اور اس مقدس دن کے حوالے سے ان کے روح تک پہنچے۔ انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا کہ کربلا فقط تاریخ نہیں، کربلا ایک مسلسل تحریک ہے، فقط تاریخ کا ایک جز نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی دنیا کی تحریکیں ہیں وہ کربلا سے ہی شروع ہوتے ہیں، کربلا سے ہی اپنی روح کو لیتی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ حسین نے سجدے میں سر کٹوا کے بتا دیا کہ جابر کے سامنے جھکنا حرام ہے۔ کتنا ہی ظلم کر لے کوئی جابر، کتنا ہی ستم کر لے، لیکن حسین کا ماننے والا کبھی بھی اپنا سر کسی جابر کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ کہ مثل لا یبایعو مثلا کا بہترین جملہ ہے کہ جو تشیع کی تاریخ میں ہمیشہ سر بلند رہے گا اور سرخرو رہے گا۔ ایک اور جملہ فرمایا کہ یزید ایک شخص نہیں، ایک سوچ ہے، اور حسین ایک روش کا نام ہے۔ تو جب بھی یزید جیسی سوچ پنپنے لگتی ہے، حسین کی روش اپنانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جس قوم کے نوجوان سیرت علی اور فکر حسین سے بے خبر ہوں وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ بے شک امام حسین کی سیرت، بے شک امام حسین کی تحریک، بے شک کربلا، بے شک عاشورہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کی ضمیر کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہ امام حسین نے دین کو خون سے بچایا اور ہمارے لیے زندہ رہنے کا حق پیدا کیا۔ واللہ آج اگر زندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم زندہ ہیں تو حسین ابن علی کا غم منا کے ہم زندہ ہیں، اور ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو حسین کا پتہ نہیں ہے ان کی دنیا کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، وہ زندہ کیسے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہ عزاداری صرف آنسو نہیں، ایک شعور ہے۔ اگر تمہیں عاشورہ سمجھ آ گیا تو تم کبھی یزیدیت کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ بے شک یہی وہ شعور ہے کہ جو ہمیں عاشورہ سے ملتا ہے، یہی وہ شعور ہے کہ جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے، یہی وہ شعور ہے کہ جو ہمیں مجالس عزا سے ملتا ہے کہ ہم امام حسین سے اپنی عقیدت و مودت کا اظہار کرتے ہیں، اس عزاداری میں شریک ہو کے گویا کہ ہم ایک شعور لے رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ شعور دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ کیا دنیا والوں، حسین ابن علی کا
پیغام بنا کے ہم پوری دنیا میں حسین کی فکر پھیلانا چاہتے ہیں، حسین کا ذکر کر کے حسین کی فکر پھیلانا چاہتے ہیں۔ تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا سے گزر چکے اور ان کی زبان سے ذکر و فکر امام حسین جاری اور ساری رہا پوری زندگی، ان کے لیے بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ عباس میں دعا بھی ہیں، اور ان سب کی جانب سے یہ زیارت کے چند جملے تلاوت کرنا چاہوں گا، اور بالاخص مرحوم عقیل ترابی صاحب کے لیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب عاشور ہے، آئیے اپنی عقیدت کا اظہار کریں آپ سب کی جانب سے رخ کرتے ہوئے مولا حسین کے حرم کی جانب ایک صدا ہو کے کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جو توحید پر لا الہ الا اللہ پر فطرت کی گواہی ہے، فطرت کی گواہی ہے۔ تمام بزرگوں نے گواہی دی، اصحاب نے گواہی دی، خواتین کے لیے بھی باعث افتخار ہے کہ ایک عظیم خاتون نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ خواتین کی جو عظمت اسلام میں ہے، اہمیت ہے، بزرگ نے گواہی دی، یہ ان کا تجربہ ہے، لیکن جو بچے نے گواہی دی یہ تجربہ نہیں، فطرت کی آواز ہے۔ ہر ایک محترم ہے، ہر ایک کا ہم احترام کرتے ہیں، فقط لا الہ الا اللہ کے لیے، تو لا الہ الا اللہ سے وابستگی رکھو۔ تو اب میں فلسفے کو ارسطو سے کیا پوچھوں، مشا سے کیا پوچھوں، اشراق سے کیا جانوں، باب مدینہ علم سے چلتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ خطبہ توحید ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نقص موجود۔ وہ رب الحمدللہ فلسفہ ہے نہج البلاغہ، علی کا پہلا خطبہ۔ ارسطو کی طرف نہ جاؤ، چکمے پڑ جاؤ گے، بو علی سینا کی طرف نہ جاؤ، دھوکہ کھا جاؤ گے، مکاشفے میں غلطی ہو جائے گی۔ باب مدینہ علم جو آنکھوں سے نبوت کا پروردہ ہے وہ بتلا رہا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اس اللہ کی تعریف کہ مدح کرنے والوں کی مدح کی رسائی کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی، کوئی پہنچ نہیں ہو سکتا اس کی منزلت تک۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، کائنات کے گننے والے اس کی نعمت نہیں سکتے۔ دنیا کے ناچ خان ناچ کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے نہ کوئی صفت محدود ہے نہ وقت محدود ہے، جب بھی پکارو وہ حاضر ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے توحید جو علی نے سکھلائی ہے۔ یا علی، تم کو توحید کا درس کس نے دیا؟ فطرت نے دیا؟ کس نے بتایا؟ نہیں، یہ وہ درس ہے جو اس جگہ سے ملا تھا جس کو اللہ نے عطا کیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکتہ واولو العلم قائما بالقسط۔ وہ صاحبان علم، وہ صاحبان علم جو عدالت پر ہیں، جو عدالت پر ہیں، وہ گواہی دیں گے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو آج کی دنیا میں جہاں بظاہر سبھی اللہ کو مانتے ہیں، جہاں تکبر ہے، اقتدار کا ہوس ہے، اگر وہ اپنی دولت کو روک لے، اگر وہ اپنی مدد کو روک لے تو ہم پریشان نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ کا بھی سہارا ہے، ساقی کوثر مدد کریں گے، یہ مدد نہ کریں ہمیں فکر نہیں ہے۔
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام نسیم کربلا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج 9 محرم ہے، شب عاشور کی تیاری ہو رہی ہے۔ عزاداران شہید و شہداء چاہے کربلا میں موجود ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آج دوبارہ تجدید عہد کے لیے خود کو آمادہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ آج وقت کے امام کے ساتھ ہم عہد کریں کہ مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہمارے جان، ہماری مال، ہماری اولاد سب حاضر ہے آپ کی نصرت کے لیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں صرف چند چیزوں کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ درود و سلام ہو ان اصحاب پر جو کل یہ کے بعد یہ کہ دیگر ایک کے بعد ایک اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ درود و سلام ہو اس دختر پر، اس بیٹی پر جو کل اپنے زخمی کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے بابا کو پکار رہی ہوگی۔ درود و سلام ہو اس بہن پر جو کل اسی وقت تل زینبیہ پہ کھڑی بھائی کے منتظر ہوگی۔ درود و سلام ہو اس ماں پر جو اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے کنبے کو دیکھ رہی ہے۔ درود و سلام ہو اس حیدر کرار پر جس کے کرار بیٹے، جن کے کرار بیٹوں کے اجسام پامال کیے جا رہے ہوں گے۔ اور درود و سلام ہو اس نبی رحمت للعالمین پر جو خود تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن ساتھ ہی بہت ہی مظلوم ہے کہ اسی کی امت، اسی کی آل کے لیے کیا ظلم لے کے آئی ہے، کیا ظلم کر رہی ہے اس رحمت للعالمین کے گھرانے پر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج کی شب میں جہاں اپنے لیے دعا فرمائیں، وہاں ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ خدا ہم سب کی عاقبت خیری فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں مصائب کی جانب۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب پہنچے ہیں نا امام حسین کے لاشے پر، تو امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ امام سجاد سے بابا کا لاشا سخت جملے پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے بیان کر جاؤں، اور اللہ کرے میرا مجمع، سننے والا مجمع، ان جملوں پر گریے کا ثواب حاصل کر پائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب خیمے لوٹ رہے تھے، یزیدی سپاہ کا ایک سپاہی، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے لوٹ رہے تھے تو مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی، سب لوٹا جا چکا تھا۔ ایک شخص ایک خیمے سے اسباب لوٹ کے جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کیا لوٹنے کو کچھ بچا ہے؟ تو اس نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کے لاشے پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، کوئی امامہ لے جا چکا، کوئی عبا لوٹ کر لے جا چکا، نالینیں کسی نے اتار لی۔ کہتا ہے حسین کے بدن پہ اجر و کمال اللہ، تسلی کر کے روئیں، حوصلہ کر کے روئیں۔ میں کچھ لوگوں کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہم کتنا ہی گریہ کر لیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ اتنا کچھ سننے کے بعد وہ کہتا ہے حسین کے بدن پر لوٹنے کو کچھ نہیں تھا، میں حسین کا لاشا چھوڑ کر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، جس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔
تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ اس پٹکے کی قیمت ملے گی، یہ پٹکا حسین کے کمر سے کھول لوں، شام کے دربار میں جا کے دے دوں گا کہ میں نے یہ کیا۔ وہ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے بدن کے برابر میں، تو میں نے دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں، اس پٹکے کو جو باندھا حسین نے پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے، اس میں 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے گرہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت بہت تھی، میں نے اپنی پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، مقتل میں نہ لکھا ہوتا تو نہ پڑھتا، آیت اللہ نظری منفرد نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ نہیں ہٹتا تھا، میں نے خنجر نکالا، حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مجلس ختم کر رہا ہوں ایک جملے پر، مجلس ختم کر رہا ہوں ایک جملے پہ ختم کر رہا ہوں مجلس، اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں۔ امام حسین کے دونوں بازو اس نے کاٹ دیے۔ میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں، سید سجاد نے کیسے دیکھا؟ سکینہ نے کیا دیکھا؟ زینب نے کیا دیکھا؟ لاشا دیکھ کر کربلا سے مدینے کی رخ کیا، مدینے کی طرف دیکھ کر کہا صلی علیکہ یا رسول اللہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مسروب الامامۃ والردا۔ نانا یہ ہے آپ کا حسین۔ یا حسین أيها الراضي أيها الباغي يا أمان حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك